ایک زمانے کی بات ہے، جادوئی سرزمین پہ 7 پریاں رہتی تھیں۔ وہ اتنی قریب تھیں کہ وہ دوستوں سے زیادہ بہنیں لگتی تھیں۔ ہر صبح وہ کھیل کھیلنے کے لیے جادوئی باغ میں چلی جاتی۔ ان کی ہنسی جنگل میں گونجتی تھی۔ پریوں کی ملکہ نے ان کی دوستی سے متاثر ہو کر انہیں باغ میں جھولے تحفے میں دیے، جو سونے کی زنجیروں سے لٹکے ہوئے تھے۔ باغ میں ہر کلر کا پھول تھا اور اس میں اس طرح کی روشنی لگی ہوئی تھی کہ باغ رات کو بھی جگمگاتا تھا۔ سب سے چھوٹی پری، جس کا نام سوزن تھا، وہ ہر وقت پریشان رہتی، کیونکہ رات کو ہر روز اس کے کمرے میں ایک جن آتا اور اس سے کہتا، خدایا میری مدد کرو، خدایا میری مدد کرو۔ پرانی ندی کے پیچھے ایک چشمہ ہے، اس چشمے میں ایک وادی ہے، اس وادی میں ایک پتھر ہے اور اس پتھر کے نیچے ایک سفید کلر کا پھول ہے، جس کا پانی میری بیوی کو صحت مند کر سکتا ہے۔ میری بیوی بیمار رہتی ہے، ہر علاج کروایا ہے، خدایا میری مدد کرو۔ اگر تم مجھے وہ پھول لا کر دے دو گی تو میری بیوی ٹھیک ہو جائے گی، خدایا میری مدد کرو۔ وہ ہر روز اس کے کمرے میں آتا۔ اس پری نے اپنی دوسری سہیلیوں کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا، وہ پہاڑ کے پیچھے ایک اونچا ٹیلہ ہے جس کے پاس ایک سفید کلر کا گلاب کا پھول ہے۔ وہ ساری پریاں اس کی مدد کے لیے اس پہاڑ پر جاتی ہیں اور وہاں سے پھول ڈھونڈنا شروع کرتی ہیں۔ ایک پری نے کہا، میں جانتی ہوں وہ ایک جادوئی پھول ہے جو ایک بلند اور خطرناک آبشار کی چوٹی پر اگتا ہے۔ ایک پری نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ وہ جگہ کتنی خطرناک ہے، لیکن ہم اس بوڑھے جن کی مدد ضرور کریں گے اور اس کے لیے وہ پھول واپس ضرور لائیں گے۔ اگلی صبح انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک پری یہیں پہ بیٹھ کر دیکھ بھال کرے گی اور 2 پریاں آگے اس پہاڑ کی چوٹی پر جائیں گی۔ جب وہ 2 پریاں آبشار کے قریب پہنچی تو دیکھا کہ چڑھائی بہت اونچی تھی اور ان کی طاقت اور ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ اکٹھی ہو گئی اور ایک نے کہا، اس بوڑھے جن کی بیوی بہت بیمار ہے، ہمیں دوبارہ کوشش کرنی ہوگی۔ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے کہا، ہم متحد ہیں، ہم مضبوط ہیں۔ نئی طاقت کے ساتھ وہ بلند ہوتے ہوئے آخرکار آبشار کی چوٹی پر پہنچ گئی۔ پھول کو پکڑ کر وہ نیچے کی طرف پھسلنے لگی۔ سفید پھول کو دیکھ کر اس کی جادوئی چمک بے نقاب تھی۔ ایک پری بہادری سے اسے لینے کے لیے اس کے پاس پہنچی، لیکن جب وہ باہر نکلی تو ہوا کے اچانک جھونکے نے اس کا توازن بگاڑ دیا۔ پانی کی تیز کھینچ اسے لے گئی۔ پھول اس کے ہاتھ میں مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا۔ پریوں نے دہشت سے دیکھا۔ جلدی سے انہوں نے ایک زنجیر بنائی اور اسے لہروں کی برفیلی گرفت سے بچایا۔ حفاظت کی طرف ابھرتے ہوئے پری مسکرائی اور کہا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس پھول کے پانی کو انہوں نے اس جن کی بیوی کو پلایا، جو بالکل صحت یاب ہو گئی اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی اور ان بہادر پریوں کا شکریہ ادا کیا۔ ان کی ہمت کا سن کر ملکہ نے بہادر پری کو ایک جادوئی تاج دیا۔ وہ تاج بہت خوبصورت تھا۔ ایک دن آیا جب ان کے کھیل کے میدان کے محل کے جادوئی درخت کے نیچے ایک پر اسرار سنہری دروازہ نمودار ہوا۔ اس پر یہ الفاظ لکھے تھے، صرف وہی لوگ داخل ہو سکتے ہیں جو حقیقی دوستی اور قربانی کو سمجھتے ہیں۔
اس نے ہر پری کو ایک چمکتا ہوا پنکھ بھی دیا جو ان کی بے لوث دوستی اور قربانی کی علامت تھی۔ ان کی نعمتوں کے لیے شکر گزار پریوں نے مزید وقت، پھول لگائے اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے وقف کیے۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک دن ان 7 پریوں کو ایک خوبصورت محل تحفے میں دیا گیا جو بہت خوبصورت اور جادوئی طریقے سے بنا ہوا تھا۔ ہر ٹائم وہ روشنی سے بھرا ہوتا تھا۔ اس محل کے در و دیوار، اس کے درخت اور وہ محل ہر ٹائم چمکتا رہتا تھا۔ وہ لوگ ہمیشہ دوسروں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں جو بے لوث دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کے تعاون سے تقویت پانے والے پریوں نے اپنی بہادری سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا اور ہمیشہ ان کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔